کوئی بندہ اپنی گھر والی کے پاس بیٹھا ہو اور ذہن گرل فرینڈ کا ہو، اس کو گھر والی کے پاس بیٹھنے پہ لعنتیں ملتی ہیں میرے دوستو. اور اگر گھر والی کے پاس اللہ کی نیت سے بیٹھا ہو، دین کی وجہ سے بیٹھا ہو، اس پر بھی سرامتیں ملتی ہیں، اس کی نیکیاں ہیں. اور کچھ لوگ بنتے سورتے ہیں اسی وجہ سے کہ لوگ مجھے دیکھیں. کوئی خواتین، کوئی بچیاں یا کوئی بچے، سنو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً موصولاً روایت ہے، وہ کہتے ہیں بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے، فرمایا ہمیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کا جو غیر محرم کے لیے بنتا سورتا ہے، دیکھنے والے کو بھی لعنت، دکھوانے والے کو بھی لعنت. دیکھ رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جسے دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے. جب لعنت کی زندگیاں ملیں، لعنت کی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا ہو، بتاؤ وہاں کیا عبادت ہے؟ والتا یوں آلو سی پتہ تریجی پڑھیں کہ چوتھی پڑھیں، رکعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پھر یہی ہوگا، پھر نمازوں کا، پھر سجدے کا، پھر رکوع کا، پھر نیتوں کا، اور پھر قرات اور قرآن کا اور شریعت کا کوئی مزہ نہیں ہوگا. میرے دوستو، جتنی غلطی ہو گئی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. معافی کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بندہ معافی مانگ لے. اور آخری جملہ، بد نظری قرضہ ہے، قرضہ یہ ٹینس کی بال ہے، یوں تھرو کرے تو واپس آتی ہے. اپنی بہن کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو لوگوں کی نظروں سے، دوسرے کی بہنوں کو بد نظری سے محفوظ کر دو. اپنی بیوی کو بد نظری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، کوئی نہ دیکھے، دوسریوں کی بیویوں پر نظریں چھوڑ دیں. اپنی ماں کو بد نظری سے بچانا چاہتے ہو، دوسرے کی ماؤں کو دیکھنا چھوڑ دو. اپنی بیٹی کو پاک دامن دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کی بیٹیوں کو پاک دامن بنا لیں. آج میں یہ کام کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک منافق اللہ کے رسول کے پاس ہے، کہا میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دے. کہا بیٹا پھر زنا کرنا ہے تو ماں سے کر. کہا کوئی شریف ماں سے نہیں کر سکتا. کہا بیٹی سے کر. کہا شریف بیٹی سے نہیں کر سکتا. کہا بہن سے زنا سے منہ کالا کر. کہا شریف بندہ اپنی بہن سے بات سوچ بھی نہیں سکتا. کہا دیکھ، جس سے زنا کا سوچے گا وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی، جس سے سوچو گے وہ بھی ایسے ہوگا. اور معاشرہ پرامن بن سکتا ہے، پاکیزہ بن سکتا ہے اگر میں اپنی آنکھ کا چور دروازہ بند کر دوں. اور سنیں، اللہ نے آنکھ کی بات نہیں کی، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت جانتے ہیں. آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ کسی نے، میں نے امانت رکھوائی، انہوں نے خیانت کر دی. خیانت کسے کہتے ہیں؟ میرے بغیر بتائے اس میں تصرف کرنا. تو آپ نے کسی کو بتانے نہیں دیا، اسے معلوم نہیں کرایا، لیکن آپ نے بد نظری کر لی، تو بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ میرے دوستو، یہ راستہ جنت بھی جاتا ہے، جہنم بھی جاتا ہے. اس 5 انچ کے ایک سیٹ نے کتنے گھروں کو آگ لگا دی ہے. یہ یعلم خائنۃ الاعین نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے کیا سے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اس دن ایک بندے نے کہا رات کو سوتے وقت مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ایک پکچر مووی دیکھ کر نیند آتی ہے. کیوں؟ جب میں اس ہاتھ کو 1 مہینہ یہاں رکھوں گا، ہلاؤں گا نہیں تو مفلوج ہو جائے گا نا. اللہ نے طاقت دی ہے بد نظری سے رکو، اس نے وہ طاقت استعمال نہیں کی تو وہ طاقت سلب ہو گئی ہے نا. تو اس کے لیے فزیکل تھراپی والوں کے پاس جاؤ، وہ یوں کر کر کے ایکسرسائز، پھر آپ کے ہاتھ چلائیں گے. آپ کی آنکھوں کی بد نظری ہو گئی، آپ پرہیز کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ وہ صلاحیت اللہ دوبارہ ٹھیک کر دیں گے. میرے دوستو، اس سے دینی کام بھی ہو سکتا ہے، اس سے دنیاوی کام بھی ہو سکتا ہے، اس سے قبر جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے، اس سے قبر جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے. پہلے تو کیبل کو روتے تھے، گھروں کی ٹی ویوں کو روتے تھے، کسی کے پاس تصویروں کو روتے تھے، کسی کی مووی کو روتے تھے. آج ہر گھر میں ہر بندے کے پاس ایک کلک پر گناہ موجود ہے، ایک کلک پر. سنو، بلا ان نسوی بنانا، اللہ فرماتے ہیں میں فنگر پرنٹ واپس کروں گا قیامت میں. بنانا کہتے ہیں پورے کو، ڈوڈنا، پورا، اس پورے پر فنگر پرنٹس ہیں. تو قرآن نے کہا فنگر پرنٹس بھی کل قیامت میں واپس کروں گا، یعنی بندے کو ایسے قیامت میں وجود ملے گا. فنگر پرنٹس کا مطلب کیا؟ مطلب میں نے یہاں کلک کیا نا، فنگر پرنٹس پہ. آج کل تو آئی پرنٹ پہ یوں موبائل کھل جاتا ہے، یہ میرے دیکھنے پہ موبائل کھل گیا، اس میں آئی لاک ہے، آنکھوں والا. تو اللہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں،
ہاتھ کا ٹچ بھی جانتے ہیں. میں نے جہاں ٹچ کیا ہے یہ ہاتھ سامنے ہے, اس پر یہ لکھ لیا گیا ہے, یہ نوٹ ہو گیا ہے. اور قرآن کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم, قیامت میں منہ کو بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ہاتھ گواہی دے گا اس نے کیا غلطیاں کی ہے. وتشہد ارجلہم, پاؤں بتائے گا بما کانوا یکسبون, اس نے کیا کام کر رہے تھے, کون کیڑا مکالمہ لائی. ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. اور بندہ ہاتھ کو دیکھ کے کہے گا تو میرا ہاتھ, تو میری 5 انگلیاں, تو بول رہا, تجھے زبان کس نے دی؟ ہاتھ کہیں گے ہمارے دوست جس زبان کو رب نے بولنے کی طاقت دی اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. یہ سورۃ یاسین ہے میرے دوستو. تو بد نظری سے حفاظت کرے نا, یہ سارے کی ساری گاڑی لائن پہ آ جائے گی. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, ان گناہوں کے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے.